السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کا مفہوم اور زکوٰۃ کے مفہوم کی وسعت کے ساتھ ساتھ ہم نے زکوٰۃ کے مصارف کے متعلق پڑھا تھا۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو سورہ توبہ میں مذکور ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 حصے ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، یعنی جو مستحقین زکوٰۃ ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق پڑھیں گے۔ کویسچن آپ کی بک میں ایک ہی لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کیا ہے۔ میں اس کو 2 ہیڈنگ میں جو ہے وہ تقسیم کر کے جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھوں گا، اور یہ الگ الگ شارٹ کویسچن کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، الگ ایک لانگ کویسچن کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت۔ پہلے ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی فضیلت۔ فضیلت میں اس عبادت کی اہمیت یا اس کام کی اہمیت، اس کام کے برتری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا تعلق فلاں جگہ سے ہے، اس کا تعلق فلاں چیز سے ہے، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اہمیت یہ کیا ہے کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے فضیلت۔ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ اب یہ فضیلت والا کام ہے۔ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں حکم ہے تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت۔ 3 پوائنٹ ہم نے زکوٰۃ کی فضیلت کے لکھ لیے، اور 3 پوائنٹ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں لکھیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یا مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قرض کہہ کر دگنا لوٹانے کا
وعدہ فرماتا ہے۔ بس یہ 3 چیزیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت یہ ہے کہ اہم ترین مالی عبادت ہے، نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں حکم ہے سورہ بقرہ میں کہ تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اہمیت میں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جب اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یا مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ پھر اس مال کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں اور اس کو دگنا کر کے واپس کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم نے اس کویشچن پڑھا، زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کی فضیلت کہ اس قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس بات کا اظہار کہ یہ مال و دولت اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے، جب اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے اس کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی یا مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ اپنے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ قرض قرار دیتا ہے۔ تو بیٹا اس کویشچن کو صحیح اچھی طریقے سے لکھ لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور اسی طریقے سے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق لکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شارٹ کویشچن ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں لکھیں، الگ کویشچن آئے تو وہ کیا ہوگا؟ شارٹ کویشچن ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت جس طرح کتاب کے اندر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ لانگ کویشچن ہوگا۔ تو کویشچن کو اچھی طرح سمجھ سے لکھ لیجئے، لکھنے کے بعد اپنے گھر میں کسی کو پڑھے لکھے فرد کو لکھا ہوا دکھا دیجئے، نقطے گول کر کے بنائیے، حاشیہ صحیح کر کے لگائیے اچھے طریقے سے لکھ کر، کیونکہ یہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ امتحان کی تیاری کا سبب بھی بنے گا اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ کی خوبصورتی کا باعث بھی بنے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔